سب بیٹھ جاؤ بھائی، میں صرف 3 منٹ لوں گا، 3 منٹ سے 2 کڑوں دے دو تو 5 کر لینا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکلام المجید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دیکھو میرے بھائیو، آج الحمدللہ ہم سب اللہ کے کرم سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اس کے غلاموں کے ساتھ نسبتوں کی بہار کے صدقے سے آج اسی کے چمن کے ایک پھول کی خراج عقیدت کے لیے، جس نے اس آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے شان جو اللہ نے بلند کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس نے اپنی نوکری کا حق ادا کیا۔ اور آج الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کے بڑے جید علماء کرام ابھی اس موضوع پہ اور اس وصف خصائص نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت خوبصورت باتیں کہہ چکے ہیں۔ جو سبق ان سے پڑھے ہیں، میں اس کا 1-2 خلاصہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، تو لیکن وہ باتیں سچی ہیں۔ تو سچ آج کے دور میں قبلہ استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ کہنا بھی اوکھا ہے تو سننا ہور اوکھا ہے، تو عمل کرنا ڈاڈا ہی اوکھا ہے۔ دیکھو نا، قبلہ مفتی صاحب نے کتنی خوبصورت باتیں ہمیں سبق میں پڑھائیں کہ ہم یا حسین تو کہتے ہیں، لیکن وہ حسینیت، وہ سچ کدھر ہے ہمارے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا فتویٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا؟ یہ دین میں جو جڑ ہے، بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جب اس کے اوپر بات آئی، اللہ کی بات آپ نے فرمائی کہ رب نے کہا پیارے تیرے لیے میں وہ تیرا رسول اور جماعت کافی ہے۔ اب غور کریں کہ کوالٹی کی بات ہوئی تھی، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی کوالٹی والے تھے یا پوری جماعت کوالٹی کی تھی؟ ابھی ہم کہہ تو رہے ہیں کہ وہ حاکم لائیں جو اس کوالٹی کا ہو۔ اگر آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اس کوالٹی کے ہوں، کیا اسی طرح نظام ہوگا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا؟ آپ نے صرف ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنایا تھا، پوری جماعت بنا دی تھی۔ اس کے اندر سب سے زیادہ سچ اس لیے گیا کہ اس نے سب سے زیادہ وہ نور چوس لیا تھا جو باقیوں نے کم چوس لیا۔ ابھی سچ کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن سچ پڑھتے بھی ہیں۔ آپ نے کہا تھا قرآن نقل کا نام ہے، دین نقل کا ہے، عقل کا نہیں۔ ہم غور کریں، ہمیں نقل سے روکتا کون ہے؟ ان قید الشیطان کان ضعیفا، مکر بڑا تھوڑا ہے اس کا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہمارے اندر ہے شیطان۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سچائی اس طرح شامل تھی، جس طرح یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے، یہ پانی پھیکا ہے، اس کے اندر ہم میٹھا ڈال دیں، گڑ ڈال دیں، شہد ڈال دیں، وہ اس کے اندر حل نہ ہو، کیا پانی میں تبدیلی آئے گی؟ آج ہماری حالت یہ ہے۔ قرآن ہم سن رہے ہیں، ابھی 3 گھنٹے ہم نے خطاب سنا ہے پاکستان کے اعلیٰ اور عرفہ اور بلند اور صحیح پائے کے مفتی صاحب سے، اور صحیح اللہ کے دین کے چوکیدار سے۔ ہم نے سننے کے باوجود روز سنتے ہیں اس طرح مساجد کے اندر، یہ سچ اور یہ کھری چیز ہمارے ساتھ اسی طرح رہتی ہے جس طرح پانی کے اندر گڑ ڈلا ہو، شہد ڈلا ہو، حل نہ ہو۔ ان کے اندر یہ حل ہو چکی تھی چیز، اس لیے رب نے ان کے لیے بشارت دی تھی۔ حل جب تک نہیں ہوتی، سچ اپنے بدن کا، اپنی روح کا، اپنے دل کا، اپنے نفس کا حصہ نہیں بنتا، ہم سچے ہو ہی نہیں سکتے۔
یہ سچائی سچے نبی سے جن لوگوں نے پائی تھی تو 23 سال کی تربیت میں پائی تھی، اس لیے وہ صحابی بنے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہم کے الفاظ استعمال کی، بشارتیں دیں ان کے لیے جنت کی۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے جس طرح بدری صحابہ کی بات کی تھی، وہ سارے کے سارے اس طرح تھے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس امر پہ تھے سارے اس کے ساتھ تھے۔ ہم اسی طرح پانی کی طرح بے رنگ بے بو بے ذائقہ ہیں، ہمارے اندر یہ مٹھاس جس طرح نہیں حل ہوئی، ہمارے اندر یہ سچ حل نہیں ہوا۔ آج جس ہستی کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کوالٹی میں اکیلے تھے، اپنی زمین پہ کھڑے تھے، سیٹیں اپنے نام کے پہ تھیں، تو اس وقت اتنے کام کروا لیے۔ آج جس اسمبلی کی بات کر رہے ہیں اس میں عقیدے کے اعتبار سے تو اہل سنت 70% ہیں، لیکن بات کیوں نہیں ہو سکتی ان کی؟ کیونکہ وہ اپنی زمین پہ نہیں کھڑے۔ وہ جب اپنی زمین پہ کھڑے تھے تو صرف نام کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، سچائی کے ساتھ کھڑے تھے۔ جو دین نقل کا نام ہے، علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ظاہر دیکھ لو، کیا صحابہ کے دور کا بندہ لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا؟ ٹھیک ہے نا، یہ تھا رنگ اس کے اوپر چڑھا، اندر بات اتری ہوئی، اسی لیے اس نے وہی بات کی جس طرح کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی۔ نظام مصطفیٰ کی وہ بات کرتے تھے تو انہوں نے سر سے پاؤں تک وہ نظام نافذ کیا تھا۔ ہم نے جب یہ نام لینا شروع کیا تو ہم نے اپنے اوپر تو نافذ نہیں کیا، دوسروں کی بات تو کر رہے ہیں۔ ہمیں روک کوئی نہیں رہا، ہم اپنے جسم کے مختار ہیں، روز اپنی مرضی کی شکل صورت، مرضی کے لباس، مرضی کے کھانے کھاتے ہیں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ ہم کس منہ سے نعرے مارتے ہیں، کس منہ سے ہم عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اور دنیا میں کسی کا عاشق ہو تو اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، حضور کے عاشق کس طرح کے ہیں ہم؟ یہ تضاد جب تک ہمارے اندر سے نہیں نکلتا ہم اس کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتے۔ تو خاتم نبوت کانفرنس کا اور اس تاجدار ختم نبوت کا ہمیں سبق یہی ہے جو آج ان دو ہستیوں نے بھی ہمیں پڑھایا ہے کہ ہم اپنے اندر چاہتی ماریے، اپنے اندر اپنی مرضی کڈ کے اس محبوب خدا دی مرضی چاہ جائے۔ جس ویلے اس دی مرضی چاہ جاواں گے تے رب ساڈی مرضی والا بن جائے گا، کیونکہ رب کہندا پھر میں پیار کراں گا تواڈے۔ تو اللہ کرے ان اکابرین کے صدقے سے اور اس مرد مجاہد کے طفیل اللہ پاک ہمیں یہ دولت نصیب فرما دے۔ کوئی بات بری لگی تو معافی ہے بھائی، لیکن یہ ہے حق۔ اتنی دیر حق بننا نہیں جنی دیر تک اے پانی دے وچ مٹھا حل کرنوں کوئی ہاتھ دا رگڑا چاہیے، کوئی ایسی تربیت گاہ چاہیے ہے جیڑا اندروں غیر دا رنگ کڈ کے اپنا رنگ چڑھائے۔ اللہ پاک سانو اے عشق دا رنگ نصیب فرما دے۔ سلام پڑھی ہوں بس کافی۔